اچھا، بہت سارے لوگ نا مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز آتی ہیں تو کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی کچھ نہ کچھ آپ نے اپلوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو مطلب باہر آ کر زندگی اکیلے ہوتے ہیں آپ، یہ وہ، اور آپ اتنی موٹیویٹڈ کس طرح رہتی ہیں کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ بلاگ بھی اپلوڈ کرنا ہے اور گھر بھی دیکھنا ہے اور بچے کو بھی، ہر چیز مطلب بہت سارے میرے سے جو مجھے ٹک ٹاک پہ ڈی ایم آتے ہیں یا انسٹاگرام پہ یا مجھ سے جو کوئی پوچھتا ہے نا، تو آج جو ہے میں نے سوچا کہ میں نے ایک ویڈیو پوری بنا کر اور پورا جواب دینا ہے کہ جی کس طرح میں موٹیویٹڈ رہتی ہوں یا میرا موٹیویشن کا جو لیول ہے وہ کتنا ہے، اور مجھے جو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگ وہ کون ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اسی چیز پر ہے بس، اور کوئی جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آج اس سوال کا جواب تو دیا جائے۔ میں بے شک ابھی نیو ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری باتوں سے شاید کسی کو فائدہ ہو تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ کچھ بلاگز یہ شوٹ کیے ہوئے تھے پہلے کے۔ ویدر میں نے سنا تھا کہ یورپ کا بڑا جو ہے نا وہ کوئی عجیب ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا، کبھی دھوپ ہے اور دھوپ میں ایک دم سے بارش، کبھی جو ہے جی وہ جو ہے ویدر نے شو بھی نہیں کیا ہوتا کہ بارش کا موسم ہوگا تو بارش ہو جاتی ہے۔ بہرحال جی بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے ویدر۔ کچھ پہلے کی ویڈیوز ہیں، کچھ آج کی ویڈیوز تھی۔ جو آج کی ویڈیوز تھی ان میں بارش تھی اور یہ میں نے پہلے ایک دن شوٹ کی تھی تو اس دن دھوپ نکلی ہوئی تھی تو کچھ پتہ نہیں لگتا یہ ویدر کا۔ یہاں پہ بڑا ہی جو ہے نا وہ کوئی عجیب ویدر ہے۔ اچھا خیر، مجھ سے نا یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ یورپ میں جو ہے وہ لوگ بالکل مطلب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہر چیز دیکھنی ہے، اسپیشلی لیڈیز نے، بچوں کو، بچے چاہے ایک ہوں دو ہوں، آبویس ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہیں اسکول لے کے جانا، لے کے آنا، اگر چھوٹے بچے ہیں تو۔ اس سوال کا سب سے پہلا جواب جی میں نے اپنے بیٹے کو بھی کنڈر گارڈن میں نہیں کروایا۔ میں کنڈر گارڈن میں اسے ضرور کرواؤں گی، لیکن اسے سپتمبر میں دوبارہ سیشن سٹارٹ ہونا ہے تب کرواؤں گی۔ ہم لیٹ ہو گئے تھے تو اس لیے میں نے اسے نہیں کروایا۔ اس لیے پہلے سوال کا جواب تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا باقی اور سوال آتے ہیں جی، ہسبینڈ کے بغیر اکیلے سروائیو کرنا، ہر چیز کو خود مینیج کرنا، دیکھنا، آنا جانا، ہر چیز مطلب دیکھنی، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب آپ آتے ہیں نا تب آپ کو ایک دم بہت مشکل ہوتی ہے، آپ کو لینگویج نہیں آتی، لینگویج بیریئر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو، لیکن اس کے لیے میرے پاس آسان حل تھا کہ میں نے موبائل میں ٹرانسلیٹر کیا ہوا تھا، گوگل ٹرانسلیٹر۔ اگر مجھے مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی تو میں فوراً وہ آن کر کے دیکھ لیتی تھی اور وہ پورا آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ آپ جو ہے اینڈرائڈ فون ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ فوٹو ٹرانسلیٹر کر لیں، اور اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو اس میں آلریڈی ٹرانسلیٹر کا ایپ ہوتا ہے تو آپ وہ بھی، اس سے بھی فوٹو وغیرہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے۔ جس بھی کنٹری میں آپ وہ لینگویج سلیکٹ کریں، جیسے آپ جرمنی میں تو ڈچ سلیکٹ کریں، اگر آپ اٹلی میں تو اٹالین سلیکٹ کریں، اسپین میں تو اسپینش سلیکٹ کریں، اس طرح آہستہ آہستہ جب آپ مارکیٹ میں نکلتے ہو نا تو آپ کو کچھ کچھ ورڈز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے جب میں جرمن میں تھی تو کافی ورڈز آ گئے تھے، لیکن اب اٹلی میں آئی ہوں تو اب تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے یہاں کے ورڈ سیکھنے میں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا دوسرے سوال کا جواب کہ جو ہے جی ہسبینڈ کے بغیر تو اسی طرح میری ساری چیزیں مینیج ہو جاتی تھی کہ میں نے صبح اٹھنا، ناشتہ واشتہ کرنا، بیٹے کو کرانا، جو بھی سارا کام ہے کر آ کے پھر میں نے ایک ٹائم رکھا ہوتا تھا کہ جی اس ٹائم میں نے جانا ہے مارکیٹ اور میں نے وہ گروسری کرنی ہے۔ اسی طرح واشنگ کا بھی ایک ڈے ہوتا ہے کہ جی ڈے رکھا ہوا ہے۔ بے شک آپ نے آٹو مشین سے کرنے ہیں، لیکن پھر بھی ذمہ داری تو ہوتی ہے نا کہ جی ان کو دھونا ہے اور بعد میں پھر جو بھی ہے اسٹینڈ پہ ان کو کرنا ہے اور پھر سمیٹنے بھی ہیں سارا کچھ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو مینیج کرنی ہوں گی، ایک شیڈیول بنانا ہوگا جی میں نے اس دن یہ کرنا ہے اور اس دن میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنی موٹیویٹڈ کیسے رہتی ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ارد گرد نا لوگ بہت پازیٹیو ہیں۔ جیسے میری امی ہے، میں کبھی ان کو فون کروں گی اور میں کہوں گی نا کہ میں پریشان ہوں تو میری امی کی سب سے پہلی بات یہی ہوگی، کوئی بات نہیں بیٹا، اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی، پریشان نہیں ہونا، اللہ اچھا کرے گا۔ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو بھی فون کروں گی، لائک میری اپوائنٹمنٹ تھی فیملی ویزا کی تو وہ نہیں اس کام ہو سکا تو میرے بھائی نے بھی یہی کہا کوئی بات نہیں بچے، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں بہتری ہوگی۔ بہن کو کروں گی تو وہ سب سے زیادہ پازیٹیو انسان ہے۔ مجھے لگتا ہے سوسائٹی جو ہے نا وہ تو میٹر کرتی ہی کرتی ہے، ہماری سوسائٹی میں تو پازیٹیوٹی ملتی ہی نہیں نا، لیکن آپ کے ارد گرد لوگ جو ہے نا وہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ امپیکٹ رکھتے ہیں۔ اگر وہ پازیٹیو ہوں گے اور ہمیشہ آپ کو پازیٹیو وائبز ان سے آئیں گی اور وہ پازیٹیو باتیں سننے کو ملیں گی نا تو آپ موٹیویٹڈ رہو گئی۔ مجھے یہ ہوا کہ میں نے پہلا یوٹیوب چینل بنایا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی مجھے، یہ SEO وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے نا یہ نہیں آتا تھا، تو میں نے مطلب اس پہ تقریباً 90 یا پتہ نہیں کتنی ویڈیوز اپلوڈ کر دیں۔ تقریباً 2-3 ماہ میں نے ریگولر کام کیا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ڈیلی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، کنسسٹنسی سے کرنی ہوتی ہے اور باقی جو بھی ایڈیٹنگ وغیرہ ہے، تو اس پہ سبسکرائبر نہ آنا تو بڑی پریشان ہوتی تھی۔ پھر میں نے یہ والا چینل بنایا، حالانکہ اس پہ بھی سبسکرائبر نہیں ہے ایز سچ، میری 50 ابو ویڈیوز ہوگی، میری ابھی تک کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی، لیکن مجھے جو ہے نا بک اپ کرنے والے بہت ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، جیسے میری مدر ہے، میری بہن ہے، میرے بھائی ہیں، تو مطلب مجھے ان لوگوں نے ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، تم بس کام کرو اور اللہ پہ ٹرسٹ کرو۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ٹرسٹ کتنا زیادہ ہے۔
میرے جو ارد گرد لوگ ہیں نا وہ مجھے جج نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے ہاں یہ کیا ہوا، یا مذاق نہیں بنائیں گے یہ کیا ہو گیا، تم بڑا وہ بنتی ہو یوٹیوبر، یا تم بڑی وہ بن رہی ہو، تمہارے تو اتنے سے سبسکرائبر ہیں، تمہارے تو 5-6 ویوز ہیں، حالانکہ میری ویڈیوز پہ اتنے ہی ویوز آتے ہیں 5 یا 6 ویوز. تو مجھے کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑی. میری اپنی امی کو بھی کہوں گی تو وہ بھی یہ کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹے، پھر کیا ہوا، ہو جائے گا انشاءاللہ، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے نا مجھے ان چیزوں کی اتنی کوئی خاص نہ ٹینشن ہوتی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگوں پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پازیٹیو رہتے ہو، کتنا موٹیویٹڈ رہتے ہو. سب سے پہلے اس میں آپ کے پیرنٹس آ جاتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو بیک اپ کریں، آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی میرڈ ہے تو ہسبینڈ آ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ زندگی میں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی جو میں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں یا فیس بک پہ یا جہاں کہیں بھی، تو بڑی کوئی ہیپی جو ہے نا وہ گوئنگ لائف ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. بس طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے. کوئی کسی کو بتا دیتا ہے اور کوئی جو ہے وہ نہیں بتاتے، شیئر نہیں کرتے ہیں. تو باقی جو پریشانیاں اور یہ دکھ، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. بس یہ ہے کہ آپ لوگ، وہ مجھے عمران خان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں. تو بس گھبرانا نہیں، آپ لوگوں نے ہمت سے کام لیں اور زندگی میں ہمیشہ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا آپ کے ساتھ. اگر آپ اچھا سوچیں گے نہیں، اچھا یقین نہیں رکھیں گے، اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو اچھا ہوگا بھی نہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی کہتے ہیں کہ جیسا آپ سوچیں نا، جس طرح کا آپ کا گمان ہو، چیزیں اسی طرح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم آلریڈی ایکسپیکٹ کر چکے ہوتے ہیں. اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو وہاں پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا چیزیں بھی، اس کے کانسیکوینسز بھی اسی طرح ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اسی لیے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اینڈ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ اچھا سوچیے، اچھا کیجیے. تو وہ اسی وجہ سے بولتی ہوں کہ ہمیشہ اچھا سوچا کریں تو ہی اچھا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا سوچیں گے تو بڑا ہوگا. اگر ہم یہی سوچیں گے نہیں نہیں جی ہم نے کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، تو پھر وہ چیزیں بھی اس طرح سے نہیں ہوں گی. ہمیشہ بڑا سوچنا چاہیے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے بٹھائے جی بڑا سوچیں گے تو بڑا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی دعا چاہیے ہوتی ہے. اور میں نے یہ چینل بھی کس طرح بنایا تھا، کیا میری موٹیویشن کیا تھی اس چینل کے پیچھے، یا کیا سوچ کر میں نے بنایا تھا، یہ ایک الگ سٹوری ہے. یہ کبھی سناؤں گی. اگر کبھی اللہ کرے کہ مجھے اس میں کامیابی مل گئی، میری کوئی ویڈیو وائرل چلی گئی، تو مجھے لگا کہ لوگ مجھے بہت پیار کر رہے ہیں، تو کیونکہ اتنے سے 30-40 سبسکرائبر کے ساتھ آپ اس طرح کی سٹوریز نہیں سنا سکتے کہ لوگ آپ کے اوپر ہنسیں. یہ بھی آپ کو پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا بات کرنی چاہیے لوگوں کے درمیان جو آپ کا مذاق کا باعث نہ بنے، لوگوں کو لگے کہ ہاں جی آپ کوئی ایسی جو ہے نا بات کر رہے ہو جو واقعی افیکٹو ہے. اس لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام لیڈیز اور جینٹس اور بچوں سب کو پیغام دینا چاہوں گی جو پریشانی، انگزائٹی یا اسٹریس میں رہتے ہیں، کہ اپنے اسٹریس جو بھی ہیں، آپ کی پریشانیاں، ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. جب آپ ایک چیز میں کھوئے رہیں گے نا کہ نہیں اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ واقعی کچھ نہیں ہوگا. جب آپ کوشش کریں گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہزار راستے دکھا دے گا اس کو سالو کرنے کے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے. جی ایسی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو سارٹ آؤٹ نہ ہو. دوسرا، اپنے ارد گرد جو ہے وہ پازیٹیو لوگوں کی کمیونٹی رکھیں، پازیٹیو لوگوں کا گروپ رکھیں، پازیٹیو لوگوں سے فرینڈشپ کریں. یہ نہیں کہ جو ہر وقت نیگیٹیوٹی پھیلائیں، جو ہر وقت جو ہے بس ایسے ہی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، تم تو کبھی کر ہی نہیں سکتے. آپ ایسے دوست بنائیں جو آپ کو واقعی ہی دوست سمجھیں، جو آپ کو گائیڈ کریں کہ نہیں نہیں تم کر سکتے ہو. جو کام آپ کو لگ رہا ہو نا خود کو بھی کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے دوست یا آپ کے ارد گرد یہی کہیں نہیں تم کر سکتے ہو اور تم ہی ہو جو کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو. تو اپنی جو ہے نا وہ کمیونٹی، اپنا گروپ اس طرح کا رکھیں آپ لوگ. دوسرا، خود بھی خود کو ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ نہیں آئی کین ڈو اٹ، کہ میں ہر حال میں اس کو کر سکتی ہوں یا میں کر سکتا ہوں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میری جب شادی ہوئی تھی مجھے کوکنگ بالکل نہیں آتی تھی. آئی واز ٹوٹلی نل بٹا نل، جو ہم اسکول میں کہتے تھے نا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی ہمت ہاری ہو یا یہ کہا ہو کہ مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہے مجھے لوگ بھی اچھے ملے تھے گائیڈ کرنے والے، سپورٹ کرنے والے، لیکن خود بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے ہمت نہیں ہارنی ہوتی. تو اس لیے ہمت نہ ہاریں زندگی میں، بس لگے رہیں، محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ کامیاب آپ ہو ہی جائیں گے. موٹیویٹڈ رہیں، ڈی موٹیویٹ نہ کریں خود کو، اور اپنے ارد گرد گروپ ایسا رکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کرے ہمیشہ. بس یہ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اچھا سوچیے، اچھا کیجیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.